اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس میں ہم نے حدیث، خبر اور اثر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آخر میں سنت کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی کا اور خود حدیث کے درمیان کیا فرق ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے دیکھیں تو جو پہلا فرق بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، بعض علماء نے جس طرح کہ درایت الحدیث یہ فارسی والی آپ کے سامنے پڑھی ہے، کاظم مدیر شاہناچی، انہوں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فرق بیان کیا، اور بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے جس طرح کہ الرواشح السماویہ صفحہ نمبر 205 پہ محقق میر داماد نے جو فرق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ حدیث قدسی کا مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواب میں یا الہام کی صورت میں نازل ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیات بیداری کی حالت میں براہ راست یا فرشتے کے توسط سے نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر کچھ علماء نے اعتراض کیا، کہتے ہیں یہ فرق کافی نہیں ہے، یہ فرق کافی نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ تو ان حدیثوں پر، ان تعریفوں پر مختلف قسم کے اعتراض کیے جا سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے پھر درست تعریف ہمیں بتائیں، ان فروق کے ذریعے اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر درست تعریف کیا ہے۔ اب درست تعریف کے اگر ہم جائیں تو ہمارے سامنے اصول الحدیث و احکامہ صفحہ نمبر 20 پہ جعفر سبحانی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں الحدیث القدسی ہوا کلام اللہ المنزل۔ دیکھیے حدیث قدسی وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے، المنزل جو اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہوتا ہے، لیکن لا علی وجہ الاعجاز۔ اس میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے دوسروں کو، وہ بطور معجزہ ہے، قرآن کا حرف بھی، معانی بھی، اس کے جو جتنے انہوں نے انکشافات کیے ہیں وہ سارے بطور معجزہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا فرق کیا ہو، یہ جو حدیث کے اندر جو فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نازل شدہ کلام اللہ کا کہ جو علی وجہ الاعجاز نہیں ہوتا، الذی حکاہ احد الانبیاء او احد الاوصیاء، اور اس کو کون حکایت کر رہا ہوتا ہے؟ یا انبیاء میں سے کوئی نبی حکایت کر رہا ہوگا، یا ائمہ طاہرین میں سے کوئی امام اس کو حکایت کر رہا ہوگا، بیان کر رہا ہوگا۔ ہوتا وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ علی وجہ الاعجاز نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب اگر الوجیزہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی کمال کی کتاب ہے، اگر کوئی مختصر ترین وقت میں معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے علم درایت کی، علم حدیث کی، تو اس کو الوجیزہ کا مطالعہ کرنا چاہیے شیخ بہائی۔ وہ ٹوٹل 7 یا 8 پیجز ان کے بنے گے، جو اصل متن ہے اوریجنل، اس میں مکمل علم الدرایہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن بہت فنی عبارت اور بڑی مزے کی مختصر عبارت لائے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا تعریف کی ہے صفحہ نمبر 3 کے اوپر؟ کہتے ہیں حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے وَهُوَ مَا يَحْكِي كَلَامَهُ تَعَالَى غَيْرَ مُتَحَدٍّ بِشَيْءٍ مِّنْهُ۔ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ کلام ہوتا ہے، وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ کے کلام سے حکایت تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن غیر متحد بشیء منہ، اس میں کسی چیز کا چیلنج نہیں کیا گیا ہوتا، اس میں کسی بات کا چیلنج موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ بہترین تعریفیں شمار ہوتی ہیں، جو 2 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس میں تعریفیں مختلف کی ہیں، لیکن سب سے بہترین تعریفیں جو نظر آئیں وہ یہی تھیں۔ تو کیا فرق ہو گیا کہ حدیث قدسی جو اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے، لیکن اس میں اور قرآن میں فرق کیا ہوگا کہ قرآن کے اندر اعجاز ہے، قرآن کے اندر تحدی ہے، جبکہ حدیث قدسی کے اندر چیلنج اور اعجاز یہ دونوں چیزیں اس میں شرط نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو بطور چیلنج اور بطور معجزہ پیش کیا جائے کہ او حدیث قدسی کا جواب دو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء نے اس میں
تقریباً 6 فروق مزید بیان کیے ہیں ان دونوں کے درمیان. اگر آپ مختصر جلدی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے لیکن حدیث قدسی معجزہ نہیں. پہلا فرق یہ تقریباً تعریفوں میں آ چکے ہیں. اب ان کو تھوڑا ترتیب دے کے ہم بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن معجزہ ہے لیکن حدیث قدسی معجزہ نہیں. نمبر 2, نماز میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے لیکن حدیث قدسی کو نہیں پڑھا جا سکتا. کلام اللہ ہے لیکن نماز میں اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. قرآن کا منکر کافر ہے لیکن حدیث قدسی کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. قرآن, یہ چوتھا فرق آگے, قرآن جبریل کے توسط سے نازل ہوا لیکن حدیث قدسی کو جبرائیل نہیں لائے. ٹھیک ہے نا, وہ حضور اکرم پر الہام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, چاہے خواب میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو. پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن اپنے مخصوص الفاظ کے ساتھ لوح محفوظ سے نازل ہوا لیکن حدیث قدسی میں ممکن ہے کہ الفاظ پیغمبر اکرم کے ہوں. اب یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ وہ پہلے والی تعریف جن پر اعتراض کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, جو معترضہ تعریف تھی نا اس پر اعتراض, جس پر اعتراض کیا گیا تھا, یہ اس کے مطابق فرق بیان کیا گیا ہے کہ معانی جو ہوتے ہیں وہ تو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, لوح محفوظ سے آتے ہیں, لیکن ممکن ہے الفاظ حضور کی طرف سے ہوں. تو اس کو رد کر کے جو ہم نے قبول کی ہے اس کے مطابق اوپر والے سارے فرق بن جائیں گے. اور چھٹا فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو وضو کے بغیر چھونا حرام ہے لیکن حدیث قدسی کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. آپ حدیث قدسی کو چھو سکتے ہیں لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا, حدیث قدسی میں اگر اللہ کا نام آ جاتا ہے تو جو اللہ کا نام ہے اس کو بغیر وضو کیا آپ نے, یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. خود حدیث قدسی کو چھو سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی ایسا لفظ اللہ استعمال نہیں ہوا, حضور اکرم کا اسم گرامی ائمہ کا نام بیچ میں نہیں آیا, تو پھر آپ حدیث قدسی کو چھو سکتے ہیں, اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک ایک حرف چاہے وہ اللہ کا نام ہو یا نہ ہو, مطلب کہ اس کی ضمیریں, اس کے حروف, اس کے اسماء اشارات, ان کو بھی آپ بغیر وضو کے, جو عربک ٹیکسٹ ہے آپ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں جب تک آپ وضو نہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر 6 فرق بیان کیے گئے ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو بعض ہیں ہمارے بزرگان جنہوں نے اس کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے. 40 نووی کی جو کتاب ہے, شرف الدین نووی اہل سنت کے عالم ہے, جن کی مشہور شرح بھی ہے صحیح مسلم کی, آپ کو لکھایا تھا میں نے. اس میں حدیث ابو ذر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو ابن حجر حتمی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث قدسیہ نقل ہوئی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, جن میں سے بعض کو کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں جمع بھی کیا ہے. استاد محمد الصباغ ہیں, اپنی کتاب الحدیث النبوی کے صفحہ نمبر 31 پر لکھتے ہیں کہ 1399 میں مصر میں ایک تھی المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیہ, ایک کمیٹی بنی تھی جس کو مطلب علماء کی محققین کی ایک جماعت کہہ سکتے ہیں. انہوں نے صحیح ستہ اور معطا امام مالک سے 400 احادیث جمع کی اور انہیں الاحادیث القدسیہ کے نام سے 2 جلدوں میں شائع کیا. اور شیعہ علماء میں سے شیخ حر عملی, آپ کو بتایا تھا محمدون ثلاثہ اخرى میں ایک ان کا نام آتا ہے, صاحب وسائل الشیعہ حر عملی, متوفا 1104. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ, اور اس میں انہوں نے احادیث قدسیہ کو جمع کیا ہے جو ائمہ اطہار کے طریق سے ہم تک پہنچی ہیں, یعنی کہ ائمہ کے طریق سے پہنچی ہیں کہ فلاں نبی نے یہ کہا تھا یا پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے, تو اس سے نقل ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب 1302 میں ممبئی میں چھپی اور بعد میں نجف اشرف میں شائع. اس کے بعد تو بہت سارے طبعات ہو چکی ہیں. اس کا اردو ترجمہ بھی علامہ محمد حسین نجفی صاحب نے اردو میں کیا ہے, اور ساتھ اس کی مختصر شرح بھی انہوں نے کی, وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا ہوگا کہ حدیث جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جس میں قول نبی, فعل نبی یا تقریر نبی ہوتا ہے, جبکہ حدیث قدسی کیا ہے, جو مقبول تعریف ہے اس کے مطابق وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جس سے اللہ نازل کرتا ہے, لیکن وہ علی وجہ الاعجاز اور تحدی نہیں ہوتا, اس میں بطور چیلنج نازل نہیں کیا گیا جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے نازل کرتا. اب بنیادی فرق یہاں سے کیا آئے گا, حدیث قول رسول, فعل رسول, تقریر رسول, جبکہ حدیث قدسی کلام اللہ. ٹھیک ہے, ایک فرق یہ فرق ہو گیا. اب قرآن کا اور حدیث قدسی کا کیا فرق ہے, قرآن میں تحدی چیلنج ہے اور اعجاز ہے, جبکہ حدیث قدسی میں چیلنج اور
علی وجہ الاعجاز اس کو بیان نہیں کیا گیا، اور باقی جو میں نے 6 فرق بیان کیے تھے وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ حدیث قدسی میں، حدیث میں اور قرآن کے درمیان ہم آسانی سے فرق کر سکیں۔ بس انشاءاللہ جو باقی گفتگو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔